اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وسیم بابر، ٹرینر اینڈ لائف کوچ، ایجو تربیہ کے پلیٹ فارم سے سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ تربیہ سرٹیفکیشن کورس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ایک گاڑی ہو، اپنا اچھا سا مکان ہو، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، اور بیگم کی جو بھی جائز حاجات ہیں، کوئی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہو، اور جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا ایک اچھی پوزیشن ہو، ایک بلند مرتبہ ہو، یا اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو مارکیٹ میں ہماری دھاک ہو، ہماری رسپیکٹ ہو، ہماری شہرت ہو، اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسکلی ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر؟ جی ہاں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں خوشی مل جائے، ہم خوش ہو جائیں، ہمیں خوشی حاصل ہو جائے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی، اور وہ ریسرچ 80 سال تک کی گئی، اور متعدد نسلوں پر کی گئی، ملٹیپل جنریشنز پر کی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک چیز جس سے انسان کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اچھے اور صحت مند تعلقات۔ تو تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق بیسکلی دو لوگوں کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور اس کنیکشن کے نتیجے میں آپ جیسا فیل کرتے ہیں ویسا ہی آپ کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ اوور آل اچھا محسوس کریں، اس سے مل کے آپ اچھا محسوس کریں، تو وہ تعلق ہیلتھی ہے۔ اور اگر آپ کو کسی شخص کو دیکھ کر، اس سے مل کر، اس کے بارے میں سوچ کر بیڈ فیلنگ ہو، فرسٹریشن ہو، اسٹریس ہو، غصہ آئے اوور آل، تو وہ ایک بیڈ ریلیشن شپ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تعلقات ہمیں سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں ہمارے تعلقات کے نتیجے میں ہمیں خوشی ملتی ہے؟ اگر آپ عمومی لیول پر بات کریں تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، صرف یہ جان لینا کہ تعلقات کیا ہوتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمیں تعلقات سے خوشی حاصل کرنی ہے تو ہمیں تعلقات کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ تو ہم بیسکلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلقات کی قسمیں کیا ہیں، اس کے بعد ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ تعلقات کو مینیج کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول کیا ہے۔ تو ویسے تو تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو تعلقات ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے ایک تعلق ہوتا ہے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، آپ کے کلیگ کے ساتھ آپ کا تعلق، محلے داروں کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی بیگم کے ساتھ شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق۔ تو یہ چند بنیادی تعلقات ہیں جن سے عمومی طور پر ہمیں جو خوشی کا عنصر ہے وہ ان تعلقات سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے کہ ہم کس طریقے سے اپنے تعلقات سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن یا ویل بینگ یا ہیپینس حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام کس طریقے سے تعلقات کو پرائرٹائز کرتا ہے؟ دیکھیے، پرائرٹائزیشن یعنی کہ ترجیحات، پرائرٹائزیشن، ترجیحات کسے کہتے ہیں ہم
یعنی کہ آپ نے جس چیز کو جتنی امپورٹنس اہمیت دینے کا حق ہے آپ اتنی امپورٹنس اس کو دیں. تو تعلقات سے خوشی حاصل کرنے کے لیے ان کو پرائرٹائز کرنا ایک بنیادی اصول ہے. اور ہم اس کو آئیڈیلی کس طریقے سے پرائرٹائز کر سکتے ہیں، آئیے ہم دین اسلام کی روشنی میں جانتے ہیں. دین اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی ریلیشن شپ کے پرائرٹائزیشن میں سب سے ٹاپ پر آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ کا پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے گہرا تعلق ہمارا ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ. جی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ ان میں سے تیسرے نمبر پہ کون سا تعلق ہونا چاہیے؟ آپ کی شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق. چوتھے نمبر پر آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا تعلق. اور اس کے بعد آتا ہے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق. جی ہاں، ایک بہت اہم تعلق ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مخلص دوست. سبلنگس کے بعد ہمارے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق. اس کے بعد ہمارے محلے داروں کے ساتھ ہمارا تعلق. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے کولیگ کے ساتھ ہمارا تعلق. تو یہ پرائرٹائزیشن دیکھنے کے بعد آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کیا عمومی طور پر اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو کیا ہماری یہی پرائرٹائزیشن ہے؟ اس پر نظر ثانی کیجیے، سوچیے، ریفلیکٹ کیجیے. کچھ کوائٹ ٹائم نکالیے جس میں آپ اکیلے بیٹھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ کی زندگی کی جو ریلیشن شپ کی پرائرٹائزیشن ہے وہ اسی آرڈر میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ کیا آپ کسی ریلیشن شپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے ریلیشن شپس جن کو اس ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنس ملنی چاہیے وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں؟ فار ایگزامپل بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا بہت وقت گزار دیتے ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے اپنے کریئر پہ لگا دیتے ہیں، اپنے ورک پلیس پہ لگا دیتے ہیں. تو رات کو جب وہ واپس آتے ہیں گھر پہ تو ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی پرائرٹائزیشن ایکچولی یہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے ٹاپ پر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور رشتوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں عمل کریں. جب ہم اس چیز پر دھیان دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد جب ہم ان تمام چیزوں کو عمل میں لے کے آئیں گے تو یقین مانیے کہ ہمیں وہ خوشی ملنا شروع ہو جائے گی جو تعلقات سے ملنی چاہیے. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی خوشی سے بھرپور چاہتے ہیں، آپ اپنے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پرائرٹائزیشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ زندگی میں نہ صرف ایک مثبت تبدیلی آئے گی بلکہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ وسیم بابر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.